اگر میں آپ کے سامنے افغانستان کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جنگ، تباہی، بربادی۔ زمانہ ہو گیا اس سرزمین نے ان 3 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ افغانستان بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ امن قائم ہو چکا ہے، امریکہ اب افغانستان سے جا چکا ہے اور افغانستان میں آہستہ آہستہ ترقی شروع ہو رہی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت افغانستان ایشیا کی سب سے لمبی اور سب سے بڑی ایگریکلچر کینال تعمیر کر رہا ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی۔ اس کینال یا اس آرٹیفیشل ریور کا نام ہے کوش ٹیپا کینال۔ افغانستان کی حکومت نے اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی دنیا کے دوسرے ملک سے کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں لی۔ یہ پوری کی پوری کینال افغانستان اپنے بلبوتے پر تعمیر کر رہا ہے، حتیٰ کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ اس پوری کی پوری کینال کا، جو کہ ایشیا کی سب سے لانگیسٹ اور سب سے لارجسٹ کینال بنے گی، اس کے انجینئرنگ موڈیولز میں بھی افغانستان نے کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں لی۔ یعنی اس میں استعمال ہونے والی مشینری، ورکرز اور انجینئرنگ سروسز سب افغانستان کے اپنے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان جیسے ملک کو اتنی بڑی نہر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم افغانستان کے اسی میگا پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا اس پروجیکٹ کی تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایک تو ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا۔ ناظرین، کوش ٹیپا کینال افغانستان کے جنوبی حصے میں تعمیر کی جا رہی ہے، جس کی لمبائی 285 کلومیٹر، چوڑائی 115 میٹر اور گہرائی 8.5 میٹر ہوگی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ندی کا 100 کلومیٹر کا حصہ لگ بھگ پورا بھی ہو چکا ہے اور جلد ہی باقی کا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، افغانستان کو مکمل لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی حصہ سمندر کے ساتھ نہیں لگتا۔ افغانستان کو پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور چائنا کے بارڈرز نے گھیر رکھا ہے، یعنی افغانستان مکمل طور پر دوسرے ملکوں کے درمیان ہے۔ اس ملک کا تقریباً 70% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اور اس ملک کا 80% پانی ہندوکش پہاڑی سے آتا ہے۔ افغانستان میں 4 دریا ہیں، لیکن ان دریاؤں کا پانی ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو افغانستان ہمیشہ پانی کی کمی کا شکار رہا ہے، اور امریکہ کے افغانستان میں رہنے اور ملک کو جنگ کی طرف دھکیلنے سے مسائل اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ لہٰذا پانی کی کمی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے افغانستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 285 کلومیٹر کی ایک مصنوعی نہر بنائی جائے، جو ان تمام علاقوں کو سیراب کرے جو پانی کی کمی کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہیں۔ اس پروجیکٹ کے مطابق افغانستان کے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ خشک اور بنجر رقبے کو سرسبز و شاداب کھیتوں والی زمین میں بدل دیا جائے گا، جس میں گیہوں، گندم، چاول اور ملکی ضروریات کے لیے دوسرے مختلف اناج اگائے جائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان اگلے 2 سال میں اس کینال کی مدد سے نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات کے لیے گندم اور دوسرے اناج اگانے کے قابل ہو جائے گا، بلکہ 50% گندم دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائے گا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع کیا گیا تھا اور اس پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ 2028 میں پورا ہوگا، لیکن جس طرح سے اس پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے اور اس نے 100 میٹر کا کام پورا بھی کر لیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے ایکسپرٹس کا دعویٰ ہے کہ یہ 2025 تک پورا ہو جانا چاہیے۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے فیز میں اس کی کھدائی کا کام ہوگا، جو کہ 100 کلومیٹر تک ہو چکی ہے۔ دوسرے فیز میں اس میں پانی بھرنے اور آس پاس کے کناروں کو بڑھانے کا کام ہوگا، جبکہ تیسرے اور آخری فیز میں اس کے پانی کو اریگیشن کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ ناظرین، اس پروجیکٹ کی فنڈنگ افغانی سرکار کر رہی ہے۔ جب اس پر کام شروع ہوا تو بتایا گیا کہ اس پروجیکٹ پر قریب 500 ملین روپے کا خرچ ہوگا، لیکن اب اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ میں تقریباً 100 ملین تک کی رقم اور بڑھ سکتی ہے۔ ویسے اگر خرچے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان نے اس پروجیکٹ میں جتنا ہو سکے کوسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ پہلے فیز میں جو کھدائی ہوتی ہے اور اس میں سے جو مٹی نکالی جاتی ہے انہیں ندی کے کنارے پر ہی رکھا گیا ہے، جس سے انہیں الگ سے کوئی اور کنارے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس ندی کے دونوں اطراف سے کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ سرکار نے ابھی سے ہی اس ندی کے دونوں طرف سبزیوں اور پودوں کے اگانے کا کام شروع کر دیا ہے۔
जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी में इतनी महारत नहीं रखते कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद ही कंप्लीट कर लें। लेकिन अफगानी इंजीनियर्स जिस महारत, मंसूबाबंदी और तेज़ी से इस काम को तकमील की तरफ ले जा रहे हैं, उन्होंने लोगों के इस ख्याल को गलत साबित कर दिया और ये वाज़िया कर दिया कि अफगानिस्तान किसी भी मैदान में दुनिया के बाकी ममालिक से कम नहीं है। ये तमाम काम एक मंसूबाबंदी और तरतीब से किया जा रहा है। इस मकसद के लिए 200 लोकल ठेकेदारों को मुंतखब किया गया और 7000 क्रेनों और बलडोजरों को मंगवाया गया है। हैरानगी की बात यह है कि ये बलडोजर्स और क्रेनें बड़े मुल्कों से इंपोर्ट की हुई जदीद मशीनरी नहीं है, बल्कि ये 1960 की दहाई की बलडोजर्स और क्रेनें हैं। लेकिन वो लोग बड़ी महारत और अक्लमंदी से इस मशीनरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस किनाल के मुकम्मल होने के बाद अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़री इनकलाब आएगा, जिससे कई दूसरे ममालिक अफगानिस्तान से ज़रूरत का इनाज लेने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, यहाँ एक बात तो वाज़िह हो गई कि जिन तालिबान को लोग तरक्की के खिलाफ समझते थे, आज उनकी तरक्की देखकर अपने किए गए फैसलों को गलत करार दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में ये लोग तालिबान से ही तरक्की की गुर सीखेंगे।